کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی، اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے، اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے، لیکن پھر اپرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا، اور گیان باغ کی مسجد اور متھرا کی دیوار کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ جو 1-2 دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس نے گیان باغ کی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے، اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یعنی خراب۔ سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئیں گے کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو، ہم خاموش ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آستھا کے نام کے اوپر بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں، یہ آستھا کیا ہو؟ جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں۔ آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا، اس کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی، یہاں کوئی رام مندر تھا ہی نہیں، نہ یہ استھان ہے رام کا۔ یہ کیسے کہیں گے میرے پاس سے جانے والی ہیں؟ سپریم کورٹ ہے، کورٹ ہے، یہ مسائل چل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کل کو اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ آگے حالات بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جمہوریت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا ماننا ایسا ہے۔ جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر، لوگ کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں دیں گی۔ جو بھی تنازع والے جگہ ہے، جہاں وواد ہے، ان سبھی جگہوں کو مسلمانوں کو، ہندوؤں کو دے دینا چاہیے۔ نہیں، ہم کیسے دے دیں گے؟ کون اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو اس دے دیں۔ گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اب ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے، میری ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد
مسجد کی جگہ پر ہے، کسی منتر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی. ہم اس کو ہزاروں دفعہ کہیں پر، لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیز ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے. سروے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سروے کرا دیا. ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے. اسی منظر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی.